کبھی کبھی ایک عمارت صرف پتھر اور اینٹوں سے نہیں بنتی، کبھی کبھی ایک عمارت پورے شہر کی پہچان بن جاتی ہے۔ صدیوں سے حیدرآباد کے دل میں کھڑی یہ یادگار صرف ایک تاریخی عمارت نہیں، یہ ایک خواب کی نشانی ہے، ایک ایسے بادشاہ کا خواب جو ایک نئی سلطنت کے لیے ایک نیا شہر بسانا چاہتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ایک بادشاہ نے شہر کے بیچ میں ایسی شاندار عمارت کیوں تعمیر کی؟ کیا یہ صرف ایک یادگار تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی چھپی ہوئی تھی؟ یہ ہے چار مینار کی کہانی۔ 16ویں صدی کا دکن گولکنڈہ ایک طاقتور سلطنت کا مرکز تھا۔ قطب شاہی خاندان یہاں سے حکومت کر رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ گولکنڈہ کی بڑھتی ہوئی آبادی اور محدود جگہ نے ایک نئے شہر کی ضرورت پیدا کر دی۔ اسی دوران قطب شاہی سلطنت کے 5ویں حکمران سلطان محمد قلی قطب شاہ نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرنا چاہتے تھے جو تجارت، ثقافت اور شاہی عظمت کی علامت بن سکے۔ اور یوں سن 1591 میں دریائے موسی کے کنارے ایک نئے شہر حیدرآباد کی بنیاد رکھی گئی۔ نئے شہر کے مرکز میں ایک ایسی عمارت تعمیر کی گئی جو آنے والی صدیوں تک حیدرآباد کی شناخت بننے والی تھی۔ یہ تھی چار مینار۔ 1591 میں تعمیر ہونے والی یہ یادگار سلطان محمد قلی قطب شاہ کے دور حکومت میں بنائی گئی۔ اس کے معمار کے بارے میں روایتی طور پر میر مومن استرابادی کا نام لیا جاتا ہے، جو قطب شاہی دربار کے اہم عہدیدار تھے۔ چار مینار کا نام اس کے چار بلند میناروں کی وجہ سے رکھا گیا۔ چار مینار، چار ستون کی علامت، ایک نئے شہر کے مرکز کی نشانی۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، چار مینار بنانے کی اصل وجہ کیا تھی؟ تاریخی روایت کے مطابق یہ عمارت ایک نئے سلطنتی دارالحکومت کے قیام کی علامت تھی۔ بعض روایت اسے طاعون کی وبا کے خاتمے کے بعد شکرانے کی یادگار بھی قرار دیتے ہیں، لیکن تاریخ دان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ چار مینار بنیادی طور پر نئے شہر حیدرآباد کے مرکزی مقام اور شاہی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، یہ ایک شہری مرکز تھا جہاں سے نئے شہر کی زندگی شروع ہوئی۔ چار مینار کو دیکھ کر سب سے پہلے جو چیز متاثر کرتی ہے وہ اس کا منفرد فن تعمیر ہے۔ تقریباً 56 میٹر بلند یہ عمارت چار بڑے محرابی رستوں اور چار میناروں پر مشتمل ہے۔ اس میں اسلامی، فارسی اور دکنی تعمیراتی انداز کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ ہر مینار میں کئی منزلیں ہیں اور اوپر گنبد نما چھتریاں اس عمارت کو ایک منفرد شناخت دیتی ہیں۔ چار مینار صرف ایک عمارت نہیں بلکہ دکن کے فنکاروں کی مہارت کا زندہ ثبوت ہے۔ چار مینار کے ساتھ ہی حیدرآباد کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس کے آس پاس بازار آباد ہوئے، تجارت بڑھی، ثقافت پروان چڑھی اور آہستہ آہستہ یہ مقام شہر کی روح بن گیا۔ آج بھی چار مینار کے اطراف کے بازار صدیوں پرانی تجارت اور ثقافت کی یاد دلاتے ہیں۔ ہر سلطنت کی طرح قطب شاہی سلطنت کا بھی ایک اختتام آیا۔ 1687 میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے گولکنڈہ فتح کیا۔ قطب شاہی دور ختم ہو گیا، لیکن چار مینار باقی رہا۔ بادشاہ بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں،
لیکن یہ عمارت حیدرآباد کی پہچان بنتی چلی گئی۔ آج چار مینار صرف ایک تاریخی مقام نہیں، یہ حیدرآباد کی شناخت ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں کیونکہ یہاں صرف ایک عمارت نہیں کھڑی بلکہ ایک پورے شہر کی پیدائش کی کہانی کھڑی ہے۔ ہم نے آغاز میں پوچھا تھا، کیا چار مینار صرف ایک عمارت ہے؟ شاید جواب یہ ہے کہ چار مینار پتھروں سے بنی عمارت نہیں بلکہ ایک خواب ہے۔ وہ خواب جو ایک بادشاہ نے دیکھا تھا، ایک نئے شہر کا خواب۔ اور آج بھی وہی چار مینار اسی خواب کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ شہر صرف عمارتوں سے نہیں بنتے، شہر اپنی یادگاروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ جہاں اکثر نظریں گزر جاتی ہیں، ہم وہیں رک جاتے ہیں، کیونکہ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ صدیوں پرانی عمارتوں میں سانس لے رہی ہوتی ہیں۔ یہ تھا مائی ڈے انفو۔ اب ملتے ہیں اگلی تاریخی کہانی کے ساتھ۔